ہم نے اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی زندگی جانور کی طرح بنا دی ہے. بلکہ قرآن پاک میں جو صحیح انسان نہیں بنتا، صحیح مسلمان، صحیح ایمان والا نہیں بنتا، تو قرآن پاک نے اس کو بل ہم ازل کہا ہے، بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی بڑھ کر ہے. جانور تو پھر بھی اگر اس کے پاس جاؤ گے تو وہ لات مار کے نقصان دے گا، اس کے پاس جاؤ گے وہ کاٹے گا، نقصان دے گا، اس کے پاس جاؤ گے اور جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی نقصان دے گا. انسان جب جانور بن جاتا ہے اس جانور سے بھی زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل بھی ہوتی ہے. یہ پھر سوچ سوچ کے الگ الگ طریقوں سے اپنے دوسرے مسلمانوں کو تکلیفیں دیتا ہے. وہ تکلیفیں کس صورتوں میں ہوتی ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. کتنی جگہ ایسا ہوا رات کو ایک گھر میں شادی ہے، ایک گھر میں خنتیں ہوئی ہیں، ایک گھر میں بچہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے 100 گھر بیچارے بے چین ہیں. پورا ہفتہ رات کو گانے لگا لیے جائیں گے 3 بجے تک، 4 بجے تک. یہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ جانور تو پھر بھی اس کے پاس کوئی آئے گا اسے تکلیف دے گا. یہ جو اس نے ایک گھر میں اس طرح اونچی آواز میں یہ گانے ناچ گانے لگائے ہوئے ہیں، یہ 100 بندوں کو تکلیف دے رہا ہے. کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں بیمار ہوتے ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جس میں بچے ہیں. ایک جگہ میں نے خود دیکھا کہ رات کو 12:30 1 بجے منگنی ہو گئی کہ نکاح ہوا، تو وہ آئے نوجوان باہر فائرنگ کرنے لگ گئے. 1 بجے تو چند لوگ آ گئے، اس کو کہا کہ بھائی یہ جو آپ فائرنگ کر رہے ہو میرے چھوٹے بچے اور بچی ہیں، وہ ایک دم اٹھ کے ڈر کے رونے لگ گئے ہیں، وہ ان سے لڑ رہے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. کل یہی لڑے گا جب کوئی اور فائر کرے گا، اس کی اپنی اولاد ہوگی، پھر پتہ لگے گا. یہ جانور سے بھی بدتر ہے. یہ بائکیں الٹی سیدھی ویلنگ کرنا، ریسیں لگانا، خود مرے نہ مرے کسی اور کو مار دے گا. یہ جانور سے بھی بدتر انسان ہے. اسی طرح کہ آپ خود جانتے ہو کسی اور کا مال چوری کر کے بھاگ گیا، چھین لیا، چوری کر لی، وہ بیچارہ یہ سوچ کر پیسہ لے کر جا رہا ہے آج گھر جاؤں گا، بیوی انتظار میں ہے میں گھر کا راشن ڈالوں گا، بچے انتظار میں ہے میرا ابا آئے گا کچھ فروٹ لائے گا، اور گھر والے انتظار ہے ابا آئے گا تو یہ کرایہ دے گا گھر کا، گھر والے انتظار ہے 100 ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. یہاں کوئی جانور سے بھی بدتر انسان آیا، اس سے سارا کچھ لے کر چلا گیا. وہ بیچارہ یہی سوچتا رہا. پھر وہ پورا مہینہ انتظار. اللہ کی قسم خود بتاؤ جانور صحیح ہوا اس سے یا انسان؟ جانور اس سے لاکھ درجے صحیح ہے، لاکھ درجے صحیح ہے. تو ہم اپنی اولادوں کو اور خود جانور نہ بنائیں. دیکھو کسی چیز کو بھی خراب کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، کوئی چیز بھی. آخری بات، کسی چیز کو بھی اگر آپ خراب کرنا چاہتے ہیں نا کوئی محنت نہیں ہے. کانٹوں کا کوئی بیچ ہوتا ہے، کانٹے جو لگتے ہیں یہ کیکر وغیرہ کے کانٹے وغیرہ جو باہر آپ دیکھتے ہیں ایسے ہی گندی جگہوں پر ندیوں میں نالیوں میں لگ جاتے ہیں، ان کا کوئی بیچ ڈالتا ہے؟ اس زمین پر محنت چھوڑ دیتے ہیں. جب محنت چھوڑتے تو کانٹے خود، اور کانٹوں کا کام کیا ہے؟ دوسروں کو تکلیف دینا. لیکن آپ پھولوں کے درخت لگاتے ہو، سبزیاں لگاتے ہو، کوئی بھی نفع دہ چیز لگاتے ہو، اس پہ پہلے آپ کو ہل چلانا پڑے گا، پھر پانی دینا پڑے گا، اس پہ محنت کرنی پڑے گی. جب وہ بڑھ جائے گا اس کے اوپر کیڑا مار دوائی لگانی پڑے گی، اس کے اوپر اتنی محنتوں کے بعد یہ نفع دہ چیز آپ تک آئے گی. جو فائدہ دینے والی چیز ہے اس پر کتنی محنت لگی اور کتنے مہینوں کی محنت لگی، اس کے بعد یہ فائدہ دہ چیز ہم تک آئی. ہم اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں گے تو ہم ان پھولوں کی طرح بن جائیں گے. ہمارے کردار سے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے اعمال سے خوشبوئیں آئے گی، دیکھنے والا ہمیں خوش ہوگا. اگر ہم اس محنت کو چھوڑ دیں گے، جیسے کانٹوں سے ہر کوئی بچ کر چلتا ہے ہم سے بھی ہر کوئی بچ کر چلے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ سب ہم سے ڈرتے ہیں. جب کتا پاگل ہو جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے پاس نہیں جاتا، اس سے بھاگا جاتا ہے.
تو یہ انسان بھی خوش نہ ہو کہ میرا روب ہے، دبدبا ہے، تو یہ اس جانور سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے. لوگ اس سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، یار کہیں ایسا نہ ہو ہمیں نہ کاٹ لے. تو ہم انسان بنے، اور انسان بننے میں محنت لگتی ہے، اور وہ محنت الحمدللہ مساجد، مدارس، مراکز، تبلیغی جماعتیں اور اس طرح کی خانقاہیں ہیں، ان میں جائیں، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کی تربیت ہوگی تو وہ انشاءاللہ پھول کی طرح بنیں گے، ہر ایک کو اچھے لگیں گے اور ہمارے بھی کام آئیں گے اور دوسروں کے بھی کام آئیں گے. اگر ہم نے ان چیزوں سے تعلق توڑ دیا، صرف ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کالج، اسکول اور ان چیزوں میں لگ گئے، لاڈمی کالے کے تعلیم کے پیچھے لگ گئے، تو پھر ہمارے بچے خود ہی کانٹے بنتے جائیں گے. پھر کوئی نہ کہے کہ یہ ہمارے بچوں کی غلطی ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.